اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہو۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تو جو مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو وہ رونے لگے۔ لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے، وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے؟ میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ روز کی پکار اور مناجات تھی۔ اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے، ہی ہاتھ غری غیری، چل دفعہ ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں بتتو کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا۔ تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسی نام لے لیے ہیں، سیر کے لیے گئے کشتی کی، تو وہ کہنے لگے ملاح سے چاچا تنو کیمسٹری آمدی؟ اس کہ پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے؟ اس کہ تینوں پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئیں، سانو ساری کیمسٹری دا پتہ ہے۔ دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی ہے؟ اس کہ میرا بچہ میں تو اج ہی نہ سنیا، ساری حیاتیہ بیڑی بائی ہے۔ کہ چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی، ادھی زندگی ختم ہو گئی، سانو ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے، ساڑا برائٹ فیوچر۔ اتنے چھک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول۔ اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نے، وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا، سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے۔ تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تھوڑی ساری گئی۔ تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی۔ اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں، اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو نماز کی عادت ڈالو۔ کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاندی، دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو، جمعہ پڑھو، ایک نماز ضرور، پھر وہ 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی۔ میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے، گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ، تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ جمعہ؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو۔ یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار
تو मैनू हिक दसी आई मैं तो पंजे शुरू कर दी थी। वो ड्रिंकिंग भी करता था, कॉलेज के ज़माने में भी करता था। कहने लगा लो जब मैंने नमाज शुरू की तो मैंने कहा मेरी तौबा, मैं शराब को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। नमाज ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी, अगर किसी के लिए रुखसत होती तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रुखसत होती मैदान करबला में। लेकिन क्या जन्नत के सरदार, जन्नत के नौजवानों के सरदार, और जंग से पहले ऊँघ आ गई और आँख खुली तो मुस्कुराने लगे। तो बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कोई हंसण दा टाइम है, इतनी तो मुसीबत आई खड़ी। कहा बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, फरमा रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ। तो अब ये नमाज ना पढ़ते तो ठीक था, उतना तो कत्ल व गारत चल रहा था। लेकिन जो ही ऐसे सूरज ढला तो आपने ज़ुहैर थे आपके राइट साइड पर झंडा उठाने वाले, और लेफ्ट पर थे हबीब, और दरमियान में थे अब्बास अपने भाई। तो आपने ज़ुहैर को बुलाया, कहा ये शिमर से कहो थोड़ी देर रुक जाओ मैं नमाज पढ़ लूँ। तो ज़ुहैर ने शिमर से कहा, तो शिमर ने कहा हम जंग नहीं रोकेंगे, हम सर उड़ाएंगे। तो उन्होंने वापस आकर कहा जी वो उन्होंने जंग रोकने से इनकार कर दिया है, अल्लाह की कसम अब इनके लिए खुली इजाज़त थी कि ये छोड़ दें और सर कटा दें। लेकिन आपने फरमाया सर कट सकता है, नमाज नहीं छूट सकती। आपने कहा आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो। तो आधों को जंग पे लगाया, आधों ने नमाज पढ़ी। फिर इन आधों को जंग पे लगाया और जो जंग पर थे उन्होंने उनको नमाज पढ़वाई। सबको ज़ुहर की नमाज पढ़वाई और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ चुके थे। वहाँ 1445 साल में एक वाक़या है जहाँ नमाज की रुखसत नज़र आती है। लेकिन मेरे नबी के नवासे ने एक मिसाल कायम की, पूरी उम्मत को वो एक पैगाम दिया कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। नमाज ना छोड़ो, कभी कज़ा हो जाए तो रात को सोने से पहले कज़ा दे के सोया करो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।